اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یار و مددگار ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے خواتین اور بچوں کو الوداع کیا اور انہیں سکوت اور صبر کی تلقین کی۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے اور دشمن کے سامنے آ کر تلوار سے ٹیک لگائے، بلند آواز سے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ یزید کی فوج نے کہا تھا، آپ فرزند رسول ہیں۔ حسین نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میرے باپ علی بن ابی طالب ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، جی جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، تمہیں خدا کی قسم کیا تم یہ جانتے ہو اولین مسلمان خاتون جناب ختیجہ میری نانی ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو جعفر جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں وہ میرے چچا ہیں؟ سپاہیوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ یہ تلوار جو میری کمر میں ہے یہ رسول خدا کی تلوار ہے؟ دشمنوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ اور دشمنوں نے کہا، جی ہاں ہم جانتے ہیں۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا تم جانتے ہو کہ میرے بابا سب سے پہلے اسلام لائے اور وہ سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ صابر اور تمام مردوں اور عورتوں کے مولا ہیں؟ دشمنوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ امام نے پوچھا، پھر تم میرا خون کیوں بہا رہے ہو جبکہ کل قیامت میں حوض کوثر میرے بابا کے اختیار میں ہوگا؟ وہ ایک گروہ کو اس طرح اہنکار رہے ہوں گے جس طرح پیاسے اونٹ کو پانی سے روکا جاتا ہے۔ امت میں لشکر پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ دشمنوں نے کہا، ہم سب جانتے ہیں لیکن تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے جب تک تم پیاس کے مارے موت کا پیالہ نہ پی لو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کو جنگ کی دعوت دی، جو بھی میدان میں آتا آپ کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح آپ نے دشمن کے بہت سارے بہادروں کو قتل کیا۔ پھر آپ نے دائیں جانب حملہ کرتے ہوئے یہ رجز پڑھا، قتل ہونا ذلت کی سواری سے بہتر ہے اور ذلت بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے، اور ہر حال میں خدا کی پناہ میرے ساتھ ہے۔ میں اس کی پناہ اور عزت کے ہوتے ہوئے تمہاری پناہ میں اپنے آپ کو نہ دوں گا۔ میں حسین ہوں، علی کا فرزند۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ ظالموں کے آگے سر نہ جھکاؤں گا۔ میں اپنے بابا کے عیال کی حمایت کروں گا اور دین رسول پر قائم رہوں گا۔ حالانکہ اس وقت امام حسین پر چاروں طرف مصائب نے گھیرا ہوا تھا۔ پہلے نمبر پر شدید اور جان لیوا پیاس تھی، اور دوسرا گرم ہوا تھی، تیسرا عزیزوں کی المناک، چوتھا سنگ دل دشمنی، پانچواں کہ میرے بعد اہل حرم قیدی بنائے جائیں گے، چھٹا تنہائی اور غربت۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اشقیاء سے سخت جنگ کی۔ آپ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ آپ نے نہر فرات کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور قلب لشکر وہاں 4000 سپاہی پہرا دے رہے تھے اور ان کا سردار عمرو بن الحجاج تھا۔ حملہ کیا اور خود آپ فرات میں داخل ہو گئے، اور امام نے اپنے گھوڑے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں۔ میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پی لے گا۔ گھوڑے نے گویا احساس کیا اور اپنا منہ بلند کر لیا، گویا آپ سے پہلے پانی نہیں پیوں گا۔ جس وقت امام حسین نے اپنے چلو میں پانی لیا، ایک دشمن نے آواز دی، اے حسین آپ پانی پی رہے ہیں، اور فوجیوں نے آپ کے خیموں کا رخ کر لیا ہے اور وہ خیمے جلا رہے ہیں۔ آپ کی غیرت جوش میں آئی، آپ پانی پھینک دیا اور تیزی سے خیموں کی طرف واپس آئے۔ معلوم ہوا کہ کسی نے بھی خیمے پر حملہ نہیں کیا ہے۔ دشمن کا مطلب تھا کہ اس حیلے سے امام حسین کو پانی پینے سے روکے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین نے عمر سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی، گویا ایک طرح کا اہتمام حجت بھی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پہلا یہ مجھے اور میرے اہل بیت کو چھوڑ دو، ہم مدینے واپس چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو، سے شدت تشنگی سے کلیجہ بھن رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ میری یہ دونوں باتیں اگر قابل قبول نہ آئے تو اس طرح میں اکیلا ہوں، ان میں سے بھی ایک ایک کر کے
میرے مقابلے میں آئیں۔ عمر سعد نے کہا کہ تمہارا مدینے جانا اور پانی پینا ناممکن ہے، لیکن تمہاری تیسری بات شریفانہ ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ عمر سعد کے حکم سے چند بہادر شجاع افراد میدان میں آئے۔ امام نے ان سے اکیلے اکیلے جنگ کی، لیکن سبھی امام کی ہلاکت افری تلوار سے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمر سعد سمجھ گیا کہ اکیلے اکیلے امام سے جنگ کرنا ناممکن ہے، اس طرح فوج کا ایک سپاہی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح اس نے معاہدہ توڑ دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دیا۔ آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ امام نے اس طرح انہیں ضد پر لیا کہ وہ چونٹیوں کی طرح بھاگنے لگے۔ روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح جنگ کی کہ 1800 دشمن کے سپاہیوں کو قتل کیا۔ دوسری روایات میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 1950 سپاہیوں کو قتل کیا۔ عمر سعد اپنے فوجیوں پر چلانے لگا کہ تم جانتے نہیں کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ اے سپاہیوں، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی 4000 تیر اندازوں نے حضرت امام حسین کی طرف تیروں کی بارش کر دی۔ آپ اسی طرح جنگ کرتے رہے اور اشقیاء سے پانی طلب کرتے رہے، لیکن کوئی آپ کا جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ کے جسم پر اس قدر تیر پیوست تھے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ خارِ پشت کی طرح ہو گئے تھے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ حسین علیہ السلام کے جسم پر 320 سے زائد زخم کے نشان تھے، اور وہ سبھی آپ کے آگے کی طرف تھے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اسی وقت شمر کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور آپ کے اور خیموں کے درمیان محاذ قائم کر لیا۔ اس طرح وہ سبھی خیموں کے نزدیک ہو گئے۔ امام نے آواز بلند کی، تف ہے تم پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں، تمہیں قیامت کا ڈر نہیں، تو کم سے کم دنیا میں آزاد مرد کی طرح رہو۔ شمر چلایا، فرزند فاطمہ، کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، میں کہتا ہوں میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو۔ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ گمراہوں اور ظالموں کو روکو کہ جب تک زندہ ہوں اہل حرم کو نہ شمر نے چلا کر کہا، اے فرزند فاطمہ، اہل حرم کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اہل حرم کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے چلا کر اپنے سپاہیوں سے کہا، سب مل کر امام حسین پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ دشمن کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آپ برابر جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ سارا بدن زخموں سے چور و چور ہو گیا۔ آخر کار ایک ظالم صالحہ بن وہاب سامنے آیا۔ اس نے آپ کی ران پر اس قدر تلواریں ماری کہ آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پر گر گئے۔ داہنا رخسار زمین کی طرف کر لیا، پھر اٹھے اور جنگ کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحوں میں حضرت زینب خیمے سے باہر آئیں اور وہ فریاد کر رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کاش آسمان پھٹ پڑتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اسی طرح وہ امام حسین کے پاس گئی۔ عمر سعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ آیا۔ امام حسین جان کنی کے عالم میں تھے۔ زینب نے فریاد کی، اے عمر، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے؟ زینب کی یہ فریاد اس قدر انخراش تھی کہ عمر سعد کے روتے روتے داڑھی بھیگ گئی، لیکن اس کے باوجود عمر سعد نے اپنا چہرہ ان سے موڑ لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت زینب نے فریاد بلند کی، ہائے ہو تم پر، کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں؟ لیکن کسی نے بی بی زینب کا جواب نہ دیا۔ امام حسین جان کنی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے کہ کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ آخری ضربت لگائے۔ دشمن کا ایک فوجی حلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے قتل گاہ کی طرف دیکھا کہ حسین اپنے خون میں لوٹ رہے ہیں، وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ ان کے چہرے کی تابانی اور اقامت کی زیبائی نے مجھے ان کے قتل سے باز رکھا۔ میں نے کبھی ایسے شہید کو نہیں دیکھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ ایک ظالم نے کہا کہ تم پانی نہ پی سکو گے، اب تو ہو سکتا ہے جہنم کا کھولتا پانی پیو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا
کیا میں جہنم کا کھولتا پانی پیوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں رسول خدا کی خدمت میں پہنچوں گا، ان کی بارگاہ سے بہشت کا شیریں جام پیوں گا اور تم لوگوں کے ظلم و ستم کی حضور علیہ السلام سے شکایت کروں گا۔ امام کی گفتگو کا اس سنگ دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ عمر سعد نے اپنی داہنی طرف کھڑے ایک سپاہی سے کہا، جاؤ حسین کو راحت پہنچاؤ۔ روایات میں ہے کہ خلی سے سنان بن انس نے کہا کہ جا کر حسین کا سر بدن سے جدا کرو۔ خلی اس ارادے سے چلا مگر کانپتا ہوا واپس آ گیا۔ سنان اور یا شمر نے اس سے کہا، خدا تیرے بازو الگ کرے، کیوں تھر تھرا رہے ہو؟ آخر کار سنان نے اور بعض روایات کے مطابق شمر نے امام حسین کا سر بدن سے جدا کیا۔ شمر کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مولا ہو، فرزند رسول ہو، ایک بہترین انسان ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اس وقت شمر سے کہا، اب جب کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا، کیا تم نہیں سمجھتے تمہارا باپ ساقی کوثر ہے؟ وہ کوثر سے دوستوں کو سیراب کرے گا، صبر کرو، یہ انہی کے ہاتھ سے سیراب ہونا۔ دوسری روایت میں ہے کہ شمر نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا، تم گھونٹ گھونٹ موت کا پیالہ پی لو۔ امام حسین کے قتل کے بعد عمر سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ کون ہے جو حسین کو روندے، اور ان کے سینے اور پشت پر گھوڑے دوہرائے۔ 10 افراد تیار ہوئے، وہ 10 افراد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جسم پر امام کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ یہ حالت ہوگی کہ حسین کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور و چور ہو گئیں، اور ان 10 افراد کو ابن زیاد کی طرف سے بہت زیادہ انعام دیا گیا۔ امام حسین گھوڑے کی پشت سے نیچے گرے، آپ کے گھوڑے کا نام زنجنا تھا، آپ کا طواف کرنے لگا اور اس طرح آپ کا بچاؤ کر رہا تھا، بار بار ہنہنا رہا تھا۔ عمر سعد چلایا، اس گھوڑے کو پکڑو، میرے پاس لاؤ، کیونکہ رسول خدا کا یہ بہترین گھوڑا ہے۔ لوگوں نے اسے گھیرے میں لیا تاکہ پکڑے، لیکن اس نے اپنے پاؤں سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، 40 لوگوں کو مار دیا۔ عمر چلایا کہ اسے چھوڑ دو، کہ میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ گھوڑے نے امن کا احساس کیا تو وہ امام حسین کے بدن پارا پارا کے قریب آیا، اپنے بال کو خون حسین سے رنگین کیا، امام کا بدن سونگھنے لگا اور پھر بلند آواز سے چلانے لگا۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے کہ وہ چلا کر یہ کہہ رہا تھا، ہائے ظلم، ہائے ظلم اس امت کا جس نے نواسہ رسول کا قتل کیا۔ پھر زنجنا نے خیمے کا رخ کیا۔ اس وقت زنجنا کی آواز خیمے میں پہنچی تو زینب نے سکینہ سے کہا، پیاری سکینہ، تیرا بابا پانی لایا ہے، جا کر پی لے۔ سکینہ خیمے سے باہر آئی۔ جب سکینہ نے زنجنا کا یہ منظر دیکھا تو صدائے گریہ آزاری بلند کی، اے گھوڑے، میرے بابا کو کیا ہوا؟ ان کو کہاں چھوڑ آیا؟ چشم رسول کہاں ہیں؟ گھوڑے سے خطاب کر کے چند شعر پڑھے، اے مبارک گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ میرے بابا کو دشمنوں کے درمیان خون میں غلطان چھوڑ آیا، میرے بابا کے جسم پر وہ زخم لگا رہے ہیں۔ اے گھوڑے، واپس جا اور میرے بابا کو واپس لے کر آ، اگر تو اسے واپس لے آیا تو میں تیرا احترام کروں گی۔